السلام علیکم۔ تو آپ کے ساتھ ایک بہت ہی بیڈ نیوز شیئر کرنی تھی۔ یہ جن کی فوٹو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے حمیرہ اصغر، اور ان کی 1 ماہ پرانی لاش ان کے فلیٹ سے برآمد ہوئی ہے۔ جی ہاں، سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پچھلے 7 سال سے کراچی کے اس اپارٹمنٹ کے اندر اکیلی رہ رہی تھی، یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی بھی اور شخص نہیں رہتا تھا۔ دراصل ہوا یہ کہ 2024 سے ان کے اپارٹمنٹ کے کچھ بلز پینڈنگ تھے، یعنی کہ کرایہ پینڈنگ تھا، جو کہ انہوں نے جمع نہیں کروایا تھا۔ تو جو فلیٹ یا اپارٹمنٹ کا جو آنر تھا، انہوں نے ان کے خلاف ایک لیگل ایکشن لیا، ایک لیگل نوٹس بھیجا تاکہ ان کا جو کرایہ تھا وہ یہ پے کر سکے۔ جب آج صبح پولیس ان کے دروازے پر وہ لیگل نوٹس لے کر گئی تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد پولیس نے دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب دروازہ توڑا گیا تو سامنے ایک لاش جو کہ بہت ہی بری حالت میں موجود تھی، سامنے فرش پر پڑی تھی۔ اب آپ خود امیجن کریں کہ کسی شخص کی اگر 1 مہینہ پرانی لاش ہو تو وہ کس حالت میں ہوگی۔ جو انیشیل آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے، یعنی کہ جتنی ان کی شناخت ہوئی ہے، اس سے یہی پتہ چلا ہے کہ یہ حمیرہ اصغر ہی ہیں، لیکن مزید ان کی شناخت کے لیے انہیں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر یہ پولیس ان سے فلیٹ خالی کروانے کے لیے نہ آتی، یعنی کہ اگر انہیں یہ لیگل نوٹس ان کا آنر نہ بھیجتا، تو پتہ نہیں کتنے عرصے تک ہمیں یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بلیو کریں کہ انہوں نے ARY کے بہت سے پروجیکٹس میں کام کیا ہے اور ان کی اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے۔ ایک اور بات بتا دوں کہ ان کی والدہ زندہ ہیں، ان کے والد کی وفات ہو چکی ہے، اور بھی ان کے کافی سارے رشتہ دار موجود ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے کیا کسی ایک شخص نے بھی یہ خیال نہیں کیا کہ آخر حمیرہ اصغر کہاں پر ہیں، کہاں غائب ہے؟ کیا ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں؟ 1 ماہ پرانی لاش کا ملنا اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی ان سے رابطہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اگر کوئی شخص ان سے رابطہ رکھتا، وہ انہیں کالز کرتا، اگر یہ کالز ریسیو نہ کرتی، وہ ان سے ملنے آتا، تو پتہ چل جاتا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ دیکھیں ناظرین، پچھلے دنوں اداکارہ عائشہ خان کا واقعہ ہمارے سامنے آیا، جن کی لاش 1 ہفتہ پرانی تھی۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ لوگ تنہائی کا اتنا شکار ہو چکی ہیں؟ کیا یہ لوگ لوگوں سے بہت دور ہو چکی ہیں؟ کیا ان کے رشتہ دار انہیں نہیں پوچھتے؟ کیا ان کی فیملیز انہیں امپورٹنس نہیں دیتی؟ جس انڈسٹری میں یہ کام کرتے ہیں، وہاں پہ ہزاروں چاہنے والے ہوتے ہیں، بہت سے دوست بن جاتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، تو کیا ان میں سے کسی ایک شخص کے ساتھ بھی یہ اتنے کلوز نہیں ہوتے کہ وہ ان کا حال احوال پوچھے یا یہ جاننے کی کوشش کرے کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں بھی یا نہیں؟ یا پھر صرف یہ نہیں، ہم سب ہی اتنی تنہائی کا شکار ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو کیا کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں موجود ہے جو کہ آپ کا پتہ کر سکے؟ اگر اس کا جواب آپ کو مایوسی میں ملے تو برائے مہربانی اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جنہیں آپ کا احساس اور جنہیں آپ کا خیال ہو۔ اگر آپ ان کے انسٹاگرام کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو بہت ساری پوسٹ نظر آئیں گی۔ یہ کافی عرصے سے خیر غائب تھی انسٹاگرام پہ۔ لاسٹ ان کی جو پوسٹ تھی اس میں انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ ایک سیلفی جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی۔ اگر بات کی جائے کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی تو اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک نیچرل ڈیتھ ہے یا اللہ نہ کرے کسی نے مرڈر کیا ہے یا کیا وجہ تھی۔ وہ نہیں پتہ، وہ تبھی پتہ چلے گا جب ان کی میڈیکل رپورٹس آئیں گی، اور فی الحال تو خیر یہ بھی بالکل کنفرم نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی انہی کی تھی۔ ویسے انیشیل تو آئیڈینٹیفیکیشن سے یہی ثابت ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے میڈیکل رپورٹس آنے کے بعد ہی کلیئر چٹ ملے گی کہ آخر ہوا کیا تھا اور کیا سینیریو بنا تھا۔ باقی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں، کائنڈلی آپ انہیں ٹائم دیں، ان کا حال احوال پوچھا کریں، چاہے آپ کے دوست ہوں چاہے جاننے والے ہوں۔ دیکھیں، ہم سب اپنی دنیاؤں میں بہت مصروف ہو چکے ہیں۔ ہم نے اس موبائل فون کے ذریعے اپنی ایک ایسی دنیا کریٹ کر لی ہے جس میں ہم پوری طریقے سے انویسٹ ہو چکے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ باقی اللہ پاک سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں، ان کے گناہوں کو معاف کریں اور ان کے لیے آسانیاں کریں۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔